کل رات پاکستان کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں دنیا بہت بڑی تباہی سے بچ گئی. دنیا کی معیشتیں بچ گئیں, مشرق وسطیٰ میں لاکھوں جانیں بچ گئیں. دنیا بھوک, مہنگائی, بے روزگاری اور ریسیشن سے بچ گئی. اور اس وقت جنگ لڑنے والے امریکہ اور ایران سمیت جنگ سے متاثر تقریباً تمام ہی ممالک, بلکہ صرف چند ممالک کو چھوڑ کر پوری دنیا ہی جنگ بند کرانے کی کوششوں پر پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کی تعریفیں کر رہی ہے. کیونکہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں اور جنگ لڑنے والے دونوں فریق آپ کا شکریہ ادا کریں اور دنیا آپ کی تعریفیں کرے. اور اس سے بڑی اور اس سے اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے ناظرین, کہ آپ کا ملک امن کی طرف کھڑا ہو اور اس کا کردار دنیا کو تباہی سے بچانے کا ہو, جنگ روکنے کا ہو. ناظرین, ویسے تو پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کرانے کی کافی عرصے سے کوششیں کر رہا تھا, مگر گزشتہ 48 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. جو تفصیلات ہم نے حاصل کی ہیں وہ اب تک سامنے نہیں آئی ہیں, اور ہم ایکسکلوزیولی آپ کے سامنے یہ تفصیلات رکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے یہ فریجائل امن حاصل ہوا ہے. اب سے تقریباً 48 گھنٹے پہلے یعنی پرسوں پاکستان کی ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی کوشش کسی اچھے نوٹ پر ختم نہیں ہوئی تھی. خطرہ بڑھتا جا رہا تھا. پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کے یہی نکات رکھے تھے جن پر کل رات کو اتفاق ہوا ہے, مگر پرسوں معاملات بگڑ گئے اور انہی نکات پر اتفاق نہیں ہو سکا. اور صدر ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ اور ان کے بیانات ڈیڈ لائن کا کاؤنٹ ڈاؤن بتانے لگے. صدر ٹرمپ کے آس پاس اسرائیلی لابی اور زیادہ ایکٹیو ہو گئی. جو لوگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جنگ کا خاتمہ چاہتے تھے انہوں نے بھی پاکستان کو یہ کمیونیکیٹ کر دیا کہ اب امن کی امید دم توڑ رہی ہے. اور پھر اسرائیل نے معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے ایران کے پیٹرو کیمیکل پلانٹس پر حملہ کر دیا, اور پھر ایران نے جواب میں سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملہ کر دیا. اور یہاں پاکستان مشکل میں آ گیا, کیونکہ ان تمام مذاکرات کے دوران پاکستان نے ایران سے ایک ہی درخواست کی تھی, اور وہ یہ کہ ایران سعودی عرب پر حملہ نہ کرے. اور سعودی عرب نے بھی اعلانیہ یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا. اور اس جنگ کے دوران متعدد حملوں کے بعد بھی سعودی عرب نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. مگر کل سعودی عرب ایران کے حملے پر انتہائی غصے میں تھا, اور پاکستان نے ایران سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ہم نے آپ سے ایک ہی درخواست کی تھی, وہ بھی آپ نے نہیں مانی. سعودی عرب سے ہمارے بہت گہرے تعلقات ہیں, ہمارا دفاعی معاہدہ ہے. اگر آپ سعودی عرب پر حملہ کریں گے تو ہم نیوٹرل ہو کر ثالثی کیسے کریں گے, اور اگر ہم امن قائم کرنے کے لیے ثالثی نہیں کریں گے تو پھر کون سیز فائر کرائے گا, اور صدر ٹرمپ کو کون اپنی ڈیڈ لائن پر عمل کرنے اور ایران میں تباہی پھیلانے سے روکے گا. اور ناظرین, ہمارے باوثوق ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ یہی وہ موقع تھا کہ جس پر چین کی انٹری ہوتی ہے. چین کے پاکستان کے ساتھ ساتھ ایران سے بھی گہرے تعلقات ہیں, اور جنگ کے دوران بھی چین ایران سے پہلے سے زیادہ تیل خریدتا رہا ہے. اور خود امریکی میڈیا کے مطابق اس جنگ کے دوران چین ایران کی سیٹلائٹ کے ذریعے مدد بھی کرتا رہا ہے. اور پاکستان بھی ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے عمل میں چین کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھتا رہا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چین کا دورہ بھی کیا, اس لیے چین ایران سے بات کرنے کے لیے آئیڈیل پوزیشن میں تھا. اور جب بات بگڑتی نظر آ رہی تھی تو چین نے مداخلت کی اور ایران سے بات کی کہ اگر مذاکرات کے عمل میں سے پاکستان نکل گیا تو کون آپ کے اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کرائے گا, کیونکہ عرب ممالک تو امریکہ کے اتحادی ہیں, اور اس وقت وہ عرب ممالک ایرانی بمباری کا شکار ہو کر شدید غصے میں بھی ہیں. چین خود امریکہ کا مخالف ہے, تو صرف پاکستان ہی تو ہے جو ان مذاکرات میں ایک نیوٹرل ثالث کے کردار کے طور پر سامنے آتا ہے, کیونکہ پاکستان پر ایران کو بھی اعتماد ہے اور امریکہ کو بھی اعتماد ہے. عرب ممالک بھی پاکستان کے دوست ہیں اور چین اور روس بھی پاکستان کے دوست ہیں. تو پاکستان ہی تو ہے جو اس تباہی کو روک سکتا ہے اور مذاکرات کروا سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کے علاوہ کون سا ایسا ملک ہے جو امریکہ, ایران, سعودی عرب, چین, ترکی, روس اور دیگر گلف ممالک سے بیک وقت بات کر سکتا ہے. کیونکہ اس وقت ایک تو صدر ٹرمپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ اسرائیلی لابی ان کی کابینہ میں بہت حاوی ہے, اور پھر چین کی مداخلت نے ایران کی سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کو بھی کنونس کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اور پھر مذاکرات کا دروازہ ایک بار پھر کھل گیا, اور پھر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ایرانی قیادت سے بات ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صدر ٹرمپ سے لے کر نائب صدر جے ڈی وینس اور نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف سے رابطے میں رہے. پاکستان کی طرف سے ایران اور امریکی قیادت سے 2 ہفتے کے سیز فائر کی درخواست کی گئی. ایران نے پاکستان کی درخواست پر مثبت رد عمل دیتے ہوئے غور کرنے کا کہا. صدر ٹرمپ کی انتظامیہ میں شامل آفیشلز نے پاکستان سے کہا کہ اگر پاکستان 2 ہفتے کے سیز فائر کے حوالے سے پبلک پوزیشن لے لے تو صدر ٹرمپ مان جائیں گے. اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کر دیا. مگر پھر وقت گزرنے لگا, صدر ٹرمپ کی ایران پر بمباری کرنے کی ڈیڈ لائن قریب آنے لگی.
صدر ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو یہ کہہ دیا کہ انہیں ابھی پاکستان کی تجویز کے حوالے سے بریفنگ نہیں ملی اور وہ ابھی اس معاملے پر بریفنگ لیں گے، اور پھر اعلان نہیں آیا۔ وقت اور گزرنے لگا تو پاکستان میں اس حوالے سے تشویش بڑھنے لگی کہ کہیں وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ سمیت جنگ کی حامی اسرائیلی لابی صدر ٹرمپ پر حاوی تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پھر صدر ٹرمپ کو سیز فائر نہ کرنے کے لیے کنونس کرنے میں کامیاب تو نہیں ہو گئے ہیں۔ ایک طرف خود امریکی انتظامیہ میں اسٹیو وٹکاف پاکستان کو یقین دہانی کرا رہے تھے تو دوسری طرف ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ خدشات بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ 2 گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا تھا اور پاکستان درمیان میں کھڑا تھا، کیونکہ کل ہی کے دن ایران کے سعودی عرب پر حملوں کے بعد وزیر اعظم پاکستان کی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بات ہوئی تھی اور پاکستان نے انہیں بھی اعتماد میں لیا تھا، اور پھر صدر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 100 منٹ رہ گئے اور ہماری اس وقت ایک پاکستانی ذریعے سے بات ہوئی جو کچھ دیر پہلے تک بہت پر امید تھے کہ دونوں طرف سے سیز فائر کا اعلان ہو جائے گا، مگر اس وقت وہ اچانک فکر مند ہو گئے تھے کہ کہیں کچھ دیر بعد صدر ٹرمپ اپنی دھمکی پر عمل درآمد نہ کر دیں، کیونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ایران کے انفراسٹرکچر پر بدترین بمباری نہ ہو جائے۔ اور پھر ڈیڈ لائن سے 90 منٹ پہلے خبر آئی کہ امریکی اور ایرانی قیادت مان گئی ہے، اور صدر ٹرمپ نے ڈیڈ لائن سے تقریباً 88 منٹ پہلے پاکستانی وقت کے مطابق 3:32 پر سوشل میڈیا پر سیز فائر کا اعلان کر دیا، اور اپنی پوسٹ کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ہونے والی گفتگو کی بنیاد پر وہ ایران پر حملوں کی اپنی ڈیڈ لائن میں 2 ہفتوں کی توسیع کر رہے ہیں۔ اور پھر صبح 4:11 ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی سیز فائر کا اعلان کر دیا، اور عباس عراقچی نے بھی اپنی پوسٹ کا آغاز وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا۔ اور پھر آج صدر ٹرمپ نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ میرا خیال ہے کہ چین نے ایران کو سیز فائر کے لیے قائل کیا تھا۔